یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون وہ اور ما نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی جانوں کو، اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، فی میں قلوب، قلب کی جمع قلوب، دلوں، ہم ان کے مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرضاً بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون ان کے دلوں میں مرض ہے، پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، باوجہ اس کے، باسبب اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور اذا جب قیلا کہا جاتا، لہم ان سے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے، انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب کہا جاتا ان سے نہ تم فساد کرو زمین میں، تو کہتے سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون خبردار بے شک وہی فسادی ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ میں یہ بات چل رہی تھی کہ پہلی 5 آیات اللہ رب العزت نے متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر ان میں کیا، اور ان کے بعد 2 آیات میں عام جرنل کافروں کا ذکر ہوا، اور آج کے سبق سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یعنی یہ دوسرا رکوع سارا ہی یہ منافقین کے حوالے سے اس میں بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت منافقین کا کوئی وجود نہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں جا کر لوگوں کو یہ کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم زمین میں خون خرابہ کرنے والے نہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم شرافت کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ معاہدے کر لو، جسے آج کل اتحادی کہا جاتا ہے۔ وہ حلیف بولا جاتا تھا لفظ، ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں کوئی مسئلہ بنے گا تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے حلیف بولتے تھے۔ آج کل اتحادی جیسے بنتے ہیں، اتحادی ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر دل کرتا ہے چڑھائی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ حلیف بن جاتے ایک دوسرے کے۔ آپ ہمیں کچھ نہیں کہو گے، پہلی بات ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، دوسری بات ہمیں اگر کوئی مشکل آئے گی تو آپ ہمارا ساتھ دو گے، آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس کو کہتے ہیں حلیف۔ تو آپ نے وہاں جا کر عرب قبائل کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے ان کو حلیف بنایا اپنا، ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ اور وہاں 3 طرح کے لوگ آباد تھے، نبی علیہ السلام کے جانے سے پہلے 3 طرح کے لوگ، بلکہ 2 کہنا چاہیے، 3 اس وجہ سے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ غیر مسلم رہے۔ ایک اوس اور خزرج،
دو معروف قبیلے تھے عرب کے، مدینے کے اندر رہنے والے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ بڑے نامی گرامی قبیلے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ، اوس اور خزرج دونوں میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام کے جانے سے پہلے، چونکہ وہاں چرچا ہو چکا تھا، کچھ صحابہ کرام بھی پہنچ چکے تھے، سنائی جو ہے وہ دیکھا دیکھی لوگ مسلمان بھی ہوئے کچھ، اور کچھ ایسے تھے اوس اور خزرج میں جو کچھ کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ دو طرح کے۔ تیسرے یہودی آباد تھے۔ یہودی تین قبیلوں کے اندر تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو کینکا، یہ تین۔ آپ جو سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں، آپ اب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر حاضر دماغ یا ذہین فطین یا تیز ترار لوگ ہیں تو اس وقت بھی یہودی ہیں، اس وقت بھی یہودی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہے اپنے پنجے میں جو ہے وہ مضبوط کیا ہوا، گاڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ یہ اس وقت بدبخت بھی ایسے ہی تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان میں سے جو بنو کینکا تھا یہ اوس کا جو ہے حلیف بن گیا، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے بن گئے، حلیف بن گئے۔ تو یہ کیا کرتے، دونوں اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا دیتے۔ جب ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوتی، وہ اسی تڑے حلیف، ہاں جی اسی تڑ نال ٹینشن نہیں لینی، ان کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ پھر کیا کرتے، دونوں کو لڑائی کروا کے ان کو بھی اسلحہ بیچتے، ان کو بھی اسلحہ بیچتے، آپ پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھتے، اپنا اسلحہ بھی فروخت کرتے، اور معاشی تجارتی منڈی کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا۔ تو اس طرح کی یہ شرارتیں کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کو کچھ وہاں وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، اور اس کے بعد یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد مسلمان پہلے تو چونکہ اتنی پاور میں نہیں تھے، پھر ان کی پاور جو ہے وہ سامنے آ بھی نہیں، بھی یہ بھی ایک مضبوط قوم ہے، ایک مضبوط جماعت ہے، ان کی بھی کوئی بات ہے، ان کا بھی کوئی کھڑکا دھڑکا ہے۔ تو اس کے بعد جو عرب قبائل تھے ان کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا ایسا دیکھا دیکھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات جیسے جیسے عام ہوتی گئیں، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ جب بدر کا معرکہ پیش آ گیا، اس کے بعد جو عرب قبائل میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا یار بات یہ ہے، یہ دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں اور ہم کیا کریں تو کیا کریں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن بدبختوں نے پھر درمیانی راستہ نکالا نفاق کا، منافقت کا، ان سے بھی بنا کے رکھ لو، ان سے بھی بنا کے رکھ لو، دونوں کے ساتھ، دونوں سے جو ہے، تاکہ اگر ان سے بنائے گئے مسلمان نہیں ابھرتے ہوئے قوت ہے، یہاں یہودی زیادہ مضبوط ہیں، اگر انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، ہم ان کے ساتھ ہوئے تو ہم تو مارے جائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو، ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو۔ اس وقت یہ منافق جو تھے یہ معرض وجود میں آئے، وہاں سے ان کا جو ہے یہ نام سامنے آنا شروع، اس سے پہلے منافق نہیں تھے۔ اور ان منافقین میں سے جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہ قبیلہ خزرج کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور اس بدبخت کو بہت ساؤنڈ پارٹی تھا، بڑا سردار آدمی تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے لوگ جو ہے ان کو اپنا بادشاہ منتخب کرنے ہی والے تھے، اس کے سر کے اوپر تاج رکھنے ہی والے تھے۔ نبی علیہ السلام پہنچ گئے تو اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پھر اس نے بھی چاروں ناچار اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ ظاہر کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خرابیاں پھر سامنے آتی رہیں۔ اللہ رب العزت بھی ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیتے اور یہ ذلیل ہی ہوتے رہے۔ تو آج کے سبق کی پہلی آیت، یعنی کل والے سبق کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہاں سے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آمنا باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، انہوں نے صرف لبادہ اوڑھا ہے، اندر کھاتے ان کی دوستیاں انہی یہودیوں کے ساتھ ہیں، چونکہ ذہنی طور کے اوپر یہ ان کے غلام بن چکے ہیں، ذہنی طور کے اوپر پریشرائز ہو چکے ہیں، یا ان کے غلام ہو چکے ہیں، یا ان کے متحد ہیں، جیسا بھی ہے، یہ انڈر گراؤنڈ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اوپر سے اپنا اسلام کا لبادہ جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے۔ پہلے ہی اللہ نے بھانڈا پھوڑ دیا ان کا کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ اپنا مفاد پرست ہیں اور اپنا مفاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے یخادعون اللہ، یہ بظاہر یہ اپنے اندر یہ شو کرتے ہیں، یا آپس میں اپنے دل کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔
دونوں کو ہم نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے اور ایمان والوں کو بھی نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنا کیسے نقصان ہو رہا ہے؟ مفاد تو دونوں طرف سے اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی، تو نقصان کیسا؟ بظاہر یہی چیز ہے، دونوں طرف سے مفاد اٹھا رہے ہیں، تو نقصان کیسا؟ اللہ فرماتے ہیں نقصان یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ شو کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں سے انہوں نے اپنی عزت اور مال اپنا محفوظ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں کلمہ دے کر بھیجا گیا ہوں، اور جو بندہ کلمہ پڑھ لے گا وہ مجھ سے اپنی عزت بھی بچا لے گا، مجھ سے اپنا مال بھی محفوظ کر لے گا، بچا لے گا۔ تو اس مناسبت سے ان بدبختوں نے جھوٹا کلمہ پڑھ کر اپنا عزت مال بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ دوسرا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے اور جب بھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا، مال غنیمت آتا، یہ بھی آگے اگلی صفوں میں لینے کے لیے پہنچ جاتے، مفاد حاصل کرنے کے لیے، تو اس طرح سے یہ مفاد اٹھاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی عارضی اور فانی زندگی جو ہے، یہ عارضی اور فانی جو مال و متاع ہے، اس کو ترجیح دے کر اصل میں یہ اصل جو حقیقت زندگی آخرت کی، اس کو یہ جو ہے وہ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، اصل میں اس کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ شعور نہیں رکھتے، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہری طور کے اوپر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا عارضی اور فانی ختم ہونے والی ہے، اس کی خاطر اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، دو پہ لگائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کی دلوں کے اندر مرض ہے۔ مرض کیا ہے؟ ان کے اندر کفر کا، نفاق کا مرض ہے، اور دل کے اندر جب مسلمانوں کی کوئی فتح کی بات سنتے ہیں، فائدے کی بات سنتے ہیں، ان کی بھلائی کی بات سنتے ہیں، تو اندر اندر کڑتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اندر ہی سے کھاتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیوں ہو رہا ہے، ان کا فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور بیماری اور بڑھ رہی ہے، اللہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے، مسلمان پھلتے پھولتے پھیلتے جا رہے ہیں، ان کی تکلیف اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ان کے اوپر وبال یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ نفاق کا پردہ اوڑھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو سب سے بڑی بری خصلت ان کے اندر یہ ہے کہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر ان کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ان کے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں یہودیوں کو جا کے بتاتے ہیں، جو بھی ان کے اندر مشورہ مشاورت ہوتی ہے ان کو جا کے بتاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ رب العزت موقع مناسبت کے ساتھ ان کا پردہ چاک کر دیتے، وہی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دیتے، تو یہ بڑے شرمندہ ہوتے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر خیانت بھی کرتے ہیں، پھر جب جہاد کے لیے جانے کی باری آتی ہے وعدے کا ہنسی ترنڈالا جیسی جمع کے جاتے، جب جہاد کے لیے قافلے روانہ ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ میری فلاں مجبوری ہے جی، وہ فلاں اصل میں وہ فلاں مسئلہ اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، آپ کی مہربانی ہمیں رخصت دے دیجیے۔ یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، جب جنگ کے موقع کے اوپر نکلنا پڑتا تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کئی بہانے سامنے تراش کے پیش کرتے کہ مجھے یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، میں جہاد پہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے وعدہ کرنے کے بعد بھی اس کی وعدہ خلافی کر جاتے، اور پھر عہد شکنی بھی کرتے۔ عہد تو یہ کیا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ وفا کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر چلیں گے، لیکن وفا کیا کرنی تھی؟ انڈر گراؤنڈ یہودیوں کو جو ہے وہ ساری راز کی باتیں بتلاتے رہتے تھے۔ اس لیے وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اسی طرح جب اپنا کوئی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری نشانی یہ بتلائی کہ جب جھگڑا ہوتا ہے، تو تکار ہو جاتی ہے، تو گندی زبان استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو یہ ان کی نشانی بھی ساتھ اللہ نے بیان کر دی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ اس سے بڑا فساد کیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ساز باز رکھی ہوئی ہے، تو یہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کے مترادف ہے، یعنی امن و سکون کو خراب کرنے والی بات ہے اور انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ جب ان سے کہا جاتا فساد نہ کرو، بگاڑ پیدا نہ کرو، تو الٹا اوپر سے کہتے ہیں ہم تو عین اصلاح کرنے والے ہیں،
ہم تو بڑے بندے خیر خواہ ہیں، ہم تو تمہیں کیا پتہ ہم کتنی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے بد نصیب ہیں، دلوں میں کفر چھپائے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے راز ادھر جا کے بتلاتے ہیں، یہ فساد ہے۔ جیسا کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین اور آسمان، یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی ہی وجہ سے جو ہے یہ فساد پھیلتا ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے الا انہم هم المفسدون، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں یہ خود فسادی ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے۔ اب وہ